کیسے ایک بلیڈ نما پتھر کی مدد سے 5000 سال پرانا شہر دریافت ہوا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ایک ہی کمرے میں سے 14 ہڈیوں کے ڈھانچے ملے ہیں، اور وہ ڈھانچے کیسے دکھتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ 50 لاکھ لوگوں کا ایک شہر کیسے برباد ہو گیا، یہ ہم ویڈیو میں آگے چل کر بتائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک سیلاب نے کیسے پورے شہر کو نگل لیا اور پورے شہر کا نام و نشان مٹا دیا؟ جی تو ہم بات کر رہے ہیں موہنجو داڑو کے بارے میں۔ یہ ہے موہنجو داڑو۔ موہنجو داڑو پاکستان کے صوبہ سندھ، ضلع لاڑکانہ میں دریائے سندھ کے قریب واقع ہے۔ اس کا نام سندھی زبان سے آیا ہے جس کا مطلب ہے مردوں کا ٹیلہ۔ صدیوں تک یہ شہر زمین میں دفن رہا اور لوگ اسے ایک عام ٹیلہ سمجھتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 1922 میں برطانوی ماہر آثار قدیمہ RD بینرجی نے کھدائی شروع کی اور قدیم اینٹوں کے ڈھانچے ملے۔ پھر 1924 میں سر جان مارشل نے باضابطہ اعلان کیا کہ یہ وادی سندھ کی ایک شاندار تہذیب کا شہر ہے جو مصر اور میسوپوٹیمیا جتنی پرانی ہے۔ شہر کو ایک گرڈ سسٹم کے تحت بنایا گیا تھا۔ موہنجو داڑو کا شہر الگ الگ حصوں میں بنٹا دیکھا گیا۔ ایک اپر سٹی جسے سٹیڈل کہا جاتا ہے، اور اس میں ساری اہم عمارتیں شامل ہیں جیسے کالج، گریٹ باتھ، گرینری وغیرہ۔ یہ جو تصویر آپ دیکھنے جا رہے ہیں یہ گریٹ باتھ کی ہے جو 2.5 میٹر گہرا پانی کا تالاب ہے۔ اس کی دیواروں کو جپسم اور بچومن سے بنایا گیا تھا۔ اب اس تصویر کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہوگا۔ حتمی طور پر تو نہیں پتا، لیکن شاید کسی مذہبی رسومات یا خاص تقریبات کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ اب ہم آپ کو دکھائیں گے سٹیڈل ایریا میں ایک ایسی بلڈنگ جو 4800 اسکوائر فٹ پر پھیلی ہوئی ہے، جو کوئی بڑا اسمبلی ہال تھا جو شاید عوامی فیصلوں اور اجتماعات کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کیا کبھی ایسا سسٹم ایجاد کیا جا سکتا ہے جو پہلے پوری دنیا میں کبھی نہ دیکھا گیا ہو؟ اس کا جواب ہے جی ہاں۔ موہنجو داڑو کے لوگ آج سے ہزاروں سال پہلے ایک ایسا ہی سسٹم متعارف کروا چکے ہیں، اور وہ ہے ان کا ڈرینیج سسٹم۔ شہر کی ہر بلڈنگ اور ہر چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی ڈرینیج سسٹم سے جڑا ہوا تھا، جس میں ہر تھوڑے فاصلے کے بعد مین ہول رکھے گئے تاکہ بلاک ہونے کی صورت میں کچرا صاف کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ سیوریج سسٹم کو لائم سٹون سے ڈھکا گیا تھا تاکہ بدبو نہ پھیلے۔ یہ ہے موہنجو داڑو کا لوئر ٹاؤن، جس میں گھر، مارکیٹ اور بزنس مین رہتے تھے۔ شہر کو گرڈ سسٹم کے تحت بنایا گیا تھا، یعنی سیدھی اور کشادہ گلیاں جو ایک دوسرے کو کاٹتی تھیں۔ اینٹوں کے مضبوط مکانات، کچھ تو 2 منزلہ بھی تھے۔ ایلیٹ کلاس کے اس ایریا میں گھر کے اندر کی دیواریں مٹی سے بنائی گئیں، جبکہ باہر والا پورا پورشن پکی اینٹوں سے بنایا گیا تاکہ گھر ٹھنڈا رہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں سے ٹوٹل 37 ڈھانچے مل چکے ہیں، جن میں سے 14 ڈھانچے ایک ہی کمرے سے ملے، جسے روم نمبر 74 کہا جاتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے موہنجو داڑو اور انڈس سویلائزیشن کے بارے میں سب کچھ جان لیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ بہت سی چیزوں کے بارے میں تو ہم جان چکے ہیں، لیکن بہت سی ایسی چیزیں باقی ہیں جن کے بارے میں ہم ابھی نہیں جان پائے۔ ان میں سب سے اوپر ہے یہاں بولی اور لکھی جانے والی زبان۔ یہاں سے بہت سی مہریں ملی ہیں جن پر جانوروں کی تصویریں اور سمبلز موجود ہیں۔ ان سمبلز کو انڈس اسکرپٹس کہتے ہیں۔ موہنجو داڑو کی زبان آج بھی ایک راز ہے۔ کیا موہنجو داڑو میں ایسی چیز موجود ہو سکتی ہے جو موہنجو داڑو میں تو ہو لیکن انہوں نے نہ بنائی ہو؟ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں بدھسٹ اسٹوپا کی، جو موہنجو داڑو میں تو موجود ہے لیکن انہوں نے نہیں بنایا۔ اسٹوپا کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر ایک پاٹ رکھا جاتا تھا جس میں بدھا کی ایشز ہوتی تھی۔ موہنجو داڑو کے لوگ لائف آفٹر ڈیتھ پر یقین رکھتے تھے۔ باڈی کو سجا دجا کر ضروری سامان کے ساتھ دفنایا جاتا تھا۔
जैसा कि एंशिएंट इजिप्शियन में होता था। क्या आप जानते हैं कि हजारों साल गुजरने के बावजूद मोहनजोदड़ो में ऐसे कई राज छुपे हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं समझ सका। ना कोई जान पाया कि ये शहर अचानक कैसे खत्म हुआ, और ना ही ये कि इतना जदीद ड्रेनेज सिस्टम इस दौर में कैसे बनाया गया। यहाँ से मिलने वाले ढांचे आज भी हमारे लिए एक सवालिया निशान हैं, जिनके जवाबात शायद कभी ना मिल सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि ऐसी मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें।